حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی تھے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں حضرت معاذ. اور امت میں حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں. اس امت کے حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، جنوبی یمن کا. تو آپ جب ان کو رخصت کر رہے تھے مدینہ سے، تو مدینہ سے رخصت کرتے ہوئے آپ نے ان کو سواری پر بٹھایا، خود آپ پیدل ساتھ ساتھ چلتے رہے. حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل پیدل جا رہے ہیں کہ اب ان کو مدینہ سے رخصت کرنے کا وقت ہے، ان کو مدینہ سے میں روانہ کر رہا ہوں یمن کی طرف. تو کافی دور تک پیدل حضور چلتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ کی حدود ختم ہو گئیں. مدینہ کی حدود ختم ہو گئی اور جب آگے حضرت معاذ جانے لگے تو حضور نے حضرت معاذ کو روکا اور فرمانے لگے کہ اے معاذ، اب شاید جب تم مدینہ آؤ تو میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، آئندہ کے لیے جب تم مدینہ آؤ گے شاید تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بھائی یہ میری اور تمہاری الوداعی ملاقات ہے، بس اب اس کے بعد جنت میں ملیں گے، دنیا میں اب ملاقات نہیں ہوگی. تو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تسلی دی کافی کہ بھائی آپ تسلی رکھیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اس طرف ہے، مدینہ اس طرف ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں مدینہ یہاں پر ہے، یمن یہاں پر ہے، جنوب میں مدینہ کے یمن. تو حضرت معاذ کا رخ یمن کی طرف تھا، حضور نے اپنا رخ مدینہ کی طرف پھیرا اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اے معاذ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں، من کانوا جو بھی ہوں، حیث کانوا جہاں بھی ہوں. یعنی میرا قرب قیامت کے دن کن لوگوں کو حاصل ہوگا؟ جو متقی ہوں، من کانوا وحیث کانوا، جو ہوں جہاں ہوں. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کنسرن اس بات سے ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کتنا کرتا ہے. اگر ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اور ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کے زیادہ قریب وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے، یہ مدینہ میں بیٹھا ہوا شخص نہیں ہے. ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. اصل پریکٹس ہے، عمل ہے کہ ہم ان کو فالو کتنا کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کتنا کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں جس مقصد کے لیے سنا رہا ہوں وہ یہ کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کچھ عرصے بعد یمن سے آئے تو حضور کا وصال ہو چکا تھا. تو حضور کے روضہ اطہر پر جا کر وہ حاضری انہوں نے دی. تو پھر جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ ملتے تھے نا، تو صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تھے، حضرت معاذ کو کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، اے معاذ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم ایمان لے آئیں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، اے معاذ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم
ایمان لے آئیں. اب ظاہر ہے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ کوئی نیا ایمان لا رہے ہیں. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اے معاذ ہمارے ساتھ بیٹھو, کچھ پورا دن ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بیچنی ہے, یہ خریدنی ہے, یہ رینٹ آؤٹ کرنی ہے, جناب یہاں سے وہاں شفٹ کرنا ہے, وہاں جانا ہے, دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھو, دین کی کچھ بات ایک دوسرے سے کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. یہ کون ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جنہوں نے براہ راست حضور سے علم حاصل کیا, حضور سے ایمان حاصل کیا, سب کچھ ان کا ڈائریکٹ تھا. وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی تجدید, اس کی رینیول کی, اس کی جناب دوبارہ اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں یہ جو اللہ نے فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, اس کا مطلب اپنے اس ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو.